We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ سمیت تمام کلیدی عالمی قوتوں کا امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی پر بھرپور اعتماد روز اول کی طرح آج بھی پوری طرح برقرار ہے. اس کا برملا اظہار تمام متعلقہ کیپٹل سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان امریکی میڈیا کی سازشی خبروں کے پس منظر میں سامنے آیا جن میں پاکستان کو ایران کا ہمدرد اور امریکہ کا مخالف بنا کر پیش کیا گیا اور پاکستان کی ثالثی کوششوں کو مشتبہ بنایا گیا. مگر اس سازش کا جواب کل سب سے پہلے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آیا جب انہوں نے چین کے دورے پر روانگی سے قبل واشنگٹن میں پاکستان کو بہترین امن ثالث قرار دیا. ایک صحافی کے سوال پر کہ کیا پاکستان کی میڈیشن رول پر دوبارہ غور ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے. فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. Well, I think they're great. Mr. I President, think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. دوسری جانب نہ صرف یہ کہ واشنگٹن یعنی کہ امریکہ کی جانب سے چین، قطر اور ترکیہ نے بھی ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب اور روس بھی اس معاملے میں پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں. پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈان نے بھی آج اس تاثر کو مسترد کیا کہ کسی مخصوص گروپ کی سرگرمیوں سے پاکستان کی امن کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں. ایک سوال کے جواب میں جناب اسحاق ڈان نے واضح کیا کہ پاکستان کی میڈیشن اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور خطے میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار جاری رکھے گا. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ میں کل چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بھی اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فون سے گفتگو میں کہا کہ وہ میڈیشن کی کوششوں کو مزید تیز کرے اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے. انہوں نے پاکستان کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات ممکن بنانے اور سیز فائر کو آگے بڑھانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اسی دوران قطر کے پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم اور کرٹیکل ہے. We should always focus our support on the Pakistanis' effort in order to resolve this issue and try to end the war as soon as possible. The role that Pakistan is playing very important and critical for the entire region and for the world. Both Qatar and Turkey are coordinating the efforts and supporting the Pakistani diplomacy. اسی دوران ایک بار پھر ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان نے بھی پاکستان کی میڈیشن کی کوششوں کو کھل کر اس کی تعریف کی اور اس کی حمایت کی. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی میڈیشن ایفرٹس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور پاکستان ہر تعریف کا مستحق ہے. Ongoing negotiations, we are totally in support of our brothers in Pakistan in their mediation efforts. Pakistan deserve all praise. We hope that the mediation efforts would bear fruit. Together with our brothers and partners, we are doing all what we can. گویا ایک جانب واشنگٹن میں سیاسی بحث جاری ہے تو دوسری جانب عالمی اور علاقائی قوتیں پاکستان کو ایک اہم ڈپلومیٹک برج کے طور پر دیکھ رہی ہیں. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے کہ نامور سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ جناب آصف درانی کو. ایمبیسڈر رہ چکے ہیں درانی صاحب UAE اور ایران میں بھی. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ایک انٹینس قسم کی ہم نے کانسپریسی دیکھی پچھلے 48 آورز میں. ایسا لگا کہ پاکستان کا رول ایز اے میڈیٹر جو کہ بالکل ٹوٹلی
نان کنٹروورشل تھا, نیوٹرل جس تھا اور جس کو کہ پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی, اس کو کنٹروورشل بنانے کی ایک بہت بڑی انٹینس کوشش ہوئی یو ایس میڈیا کی جانب سے, انفلوئنشل میڈیا کی جانب سے, اور پھر یو ایس کے کچھ کانگریس مین بھی اس میں شامل ہو گئے. بڑی کوشش تھی پاکستان کو ڈسلاچ کرنے کی, پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے اس میں بلکہ مزید اضافہ ہوا, کیونکہ تمام کلیدی قوتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ انکلوڈڈ وہ سب پاکستان کی پشت پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں, اور پاکستان کا رول ایز اے گلوبلی ریکگنائزڈ میڈیٹر جو ہے وہ برقرار رہا, اور یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی. جی شکریہ کامل صاحب, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے جو ہے یہ تمام بیک گراؤنڈ اور جو یہ واقعہ ہوا ہے سی بی ایس کی طرف سے اس کو آپ نے بیان کیا ہے. میرے پاس میرے خیال میں مزید کہنے کو اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ یقین ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کا جو ٹرانسپیرنٹ ایٹیچیوڈ ہے, ٹرانسپیرنسی, وہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں پاکستان نے امریکہ اور ایران کے ساتھ جو اپنا ٹرانسپیرنسی رکھی ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع پہ اس کی تعریف بھی ہوئی, اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی, اور یہ بھی ایکنالج کیا گیا کہ پاکستان اس وقت خطے میں واحد وہ ملک ہے جس کو وہ ایران اور امریکہ کا ٹرسٹ حاصل ہے. تو آج جیسے آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو سوال ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. انہوں نے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان کی تعریف کی, اور یہ ایک طرح سے ایک سنپ تھا جو کوشش کی گئی پاکستان کو میلائن کرنے کی, اور یہ وی شوڈ ہیو اینٹیسپیٹڈ اٹ کہ یہ چیزیں ہوں گی, کیونکہ اس میں وہ فورسز جو امن نہیں چاہتی, اس میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل آگے ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا جس طرح سے اب اس کی طرف جا رہا ہے, اور وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ جس کے تحت وہ پاکستان کی میڈیٹری ایفرٹس کو میلائن کریں, وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ہاں یہ آپ میڈیا کے لیول پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اور آئندہ بھی آپ کو یہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی کہ جس کے تحت یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ان ڈائلاگ کو ڈیریل کرنا چاہے گا. ہدف کیا ہے؟ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے جس میں کہ یو ایس پروپوزل, ایران کی کاؤنٹر پروپوزلز, یو ایس کا ریجیکشن, ایک طرح کا بالکل ویزیبل ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے, ایک بڑا سیویئر قسم کا سٹیل میٹ آیا ہے, اور بعض ایکسپرٹس کے نزدیک ڈائلاگس ظاہر ہے کہ اس وقت ختم ہو گئے تمام چیزیں. اس میں جو ہمارا میڈیشن کا رول ہے پاکستان کا ایز اے میڈیٹر, وہ کتنا انٹیکٹ ہے, اس کا کتنا اب امتحان ہے اس ماحول میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو ڈائلاگ نہیں ختم ہے, لیکن کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تو اب بڑا ایک اور چیلنج جو ہے وہ سویئر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے کامران صاحب, اگر ہم گیم تھیوری کریں تو اس میں اگر یہ جنگ دوبارہ شروع بھی ہو جائے تو ڈپلومیسی تو نہیں رکے گی, وہ اپنا کام کرتی رہے گی, اور اس میں وہ ڈپلومیسی پھر وہ مینز آف کمیونیکیشن کہاں سے آئیں گے, تو پاکستان وہ مینز آف کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو یہ باتیں ہیں کہ جی وہ اسٹیل میٹ ہوگا, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جاری ہیں, اور اگر نیوکلیر ایشو کی بات کریں گے تو اس میں بہرحال امریکہ جو ہے وہ آگے جا نہیں سکتا, کیونکہ انڈر جے سی پی او اے جو کچھ ایران کنسیڈ کر چکا ہے وہ اکارڈنگ ٹو این پی ٹی سے وہ ہے اس کی شرائط کے مطابق ہے. امریکہ اس سے زیادہ اور کیا وہی چاہتا ہے کہ ایرانی سائنٹسٹ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہونے والا. تو یہ وہ ہے, لیکن اصل حقیقت وہ ایشو آئے گا ایران پہ سے سینکشن ہٹانا اور اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو جو ہے انفریز کرنا. اس پہ امریکہ ڈیلی ڈیلی کر رہا ہے. نیوکلیر ایشو پہ تو ایران کی طرف سے کوئی ڈیلی ڈیلنگ نہیں ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کا جو ریاکشن ہے گاربیج اور ٹوٹلی ریجیکٹڈ اینڈ آل دیٹ, ڈز اٹ مین کہ جی یہ ختم ہو گئے ڈائلاگ, یا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں؟ ایک خیال یہی ہے کہ یہ ایک یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, نہ انہوں نے یہ کہا کہ بس اب جنگ ہونی ہے.
انہوں نے ضرور کہا کہ ہم اس کے قریب ہیں واٹ ایور کہ میسیو لائف لائن پر ہے سیز فائر وہ کچھ، لیکن یہ جو پروسیس ہے جو ایک بیک چینل پروسیس ہے یہ ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ووکیبلری ہے بڑی لیمیٹڈ ہے اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں، تو لہٰذا جس طرح کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں وہ قابل اعتراض ہے اور وہ وہی یوز کرتے ہیں. ایران نے بھی اس معاملے میں جو ریئیکٹ کیا ہے کہ ان کو اپنا ایٹیچیوڈ درست کرنا ہوگا. یہ اس وقت جو سٹیلمیٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس قسم کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں اور یہ ہیوملیٹری قسم کی جو ہے وہ ہے لینگویج وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں صاحب آپ نے وجہ فرمایا، آپ نے ایک ریمارک کیا کہ یہ جو ہے ایران کا بھی جو پوزیشن ہے جو اس میں بھی جو ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایران کنسیڈ کر چکا ہے لیکن شاید جو انہوں نے کاؤنٹر پروپوزل دیا اس میں اس نیوکلیئر چیز کا ذکر نہیں. میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبانی سناتا ہوں جو ان کو گلا ہے. Iran have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کا آیا ہے اس میں یہ کمٹمنٹ جو کہ وہ جیسے کہ آپ نے بتایا جے سی پی او وغیرہ میں دے چکے ہیں، اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، شاید اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا جان کے اس میں. دیکھیں یہ اب if he wants to play with the calories وہ علیحدہ بات ہے. اگر امام خمینائی مرحوم جو ہے اگر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ possessing nuclear weapon is حرام، تو ابھی اس کو تو کوئی ریپلیس نہیں کیا گیا اس فتوے کو، اگرچہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو ریپلیس ہو جانا چاہیے کہ ایران کی اگر سلامتی کو خطرہ ہے تو we can adopt the nuclear route. اصل وجہ کیپیبلٹی کی ہے کیونکہ انٹینشنز چینج ہو سکتے ہیں. امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹی ان کے پاس ہے اور انٹینشنز کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اصل کوشش رہی تھی رجیم چینج، تاکہ وہ رجیم آئے جو ان کی بات سنے اور ان کے جو یہ کہیں وہ امن صدق نہ اس پہ عمل شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو پایا. تو یہ ایک اس لیے یہ اس طرح کی جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے. تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر گلا کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں وجہ نہیں ہے. جی لیکن آپ کے خیال میں سینکشنز لفٹ کرنا جو کہ ایسٹس جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کرنا، یہ تو کچھ تو آپ ایران کو دیں گے نا، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک بیسک ڈیمانڈ ہے. تو واقعی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور بہرحال جو ان کی ٹیم ہے، کیا وہ واقعی کسی اس تصور میں رہ سکتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دینا ہے ایران کو؟ تو پھر کس بات پہ معاہدہ ہوگا؟ یہی تو بات ہے، یہی اصل وجہ یہ ہے. اور پھر یہ کہ سینکشن وہ ہتھیار ہے جس کے خلاف اوورولمنگ میجورٹی دنیا کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے یہ سینکشن سے مسائل حل نہیں ہوتے. امریکہ یہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بڑے آرڈنٹ سپورٹر ہیں کہ آپ کو یہ سینکشنز ہٹا لینی چاہیے، آپ کو ایران کے ایسٹس کو انفریز کر دینا چاہیے. اور اب پھر کیا ہے، ایران نے جواباً کیا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کو انہوں نے جو ہے بلاک کر دیا. اب آپ بتاؤ یہ ان کی طرف سے ایران کی طرف سے سینکشنز ہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ دونوں دھمکی سے اگر اس کو ہٹانا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لو، آپ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ ان کو ڈپلومیٹیکلی اس کو حل کرنا ہوگا اور ایران کے جو اس کے ایسٹس ہیں وہ آپ کو انفریز کرنے ہوں گے. اور اس کے اوپر جو سینکشن لگی ہے وہ کوئی تیل نہیں بیچ سکتا، کوئی چیز خرید نہیں سکتا. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ جی اچھا امبیسڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت ہی سینسٹیو، بہت ڈیلیکیٹ ہے. ایک گلوبل میڈیٹر کے حیثیت سے جو اس کا اس وقت ایک امیج ہے اس پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. تو ہمیں کتنا اس میں ہمیں کوشش رہنے کی ضرورت ہے. ایران نیبر بھی ہے، ایران کے ساتھ بڑے گہرے ہمارے ہر طرح کے تعلقات بھی ہیں،
ابھی ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے ٹرانزٹ بھی کچھ کھولا ہے کچھ، اور اس کا بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کو پوری طرح سے پتہ ہے، وہ آن بورڈ ہے ان تمام چیزوں میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری پوزیشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے، ہمیں بہت ہی پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اس پورے معاملے میں کہ کہیں ہمیں پھر کوشش نہ ہو یا پھر ایک سازش نہ ہو، کیونکہ ختم تو نہیں ہوئی کہ ہمیں پینٹ کیا جائے کہ ہم پرو ایران ہیں یا اینٹی یو ایس ہے. دیکھیں اس میں پرو ایران کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ایران جو ہے وہ اب ترکی کے ساتھ کوئی $12 بلین کا گیس بیچتا ہے. چائنا کا جو ہے 80% جو ایران کا تیل ہے وہ چائنا کو جاتا ہے، اور چائنا نے ان کی سینکشنز کو ڈیفائی کیا ہے. وہ اپنے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پاکستان نے جو ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین رکھا ہے اسی ہی کی تعریف ہو رہی ہے، وہ ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہے اور امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر فرض کیا پاکستان نہ ہو، امریکہ کہاں سے میڈیٹر لائے گا؟ اس کا اپنا اپوائنٹ کیا ہوا میڈیٹر ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. خطے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں میڈیٹر کون ہو سکتا ہے؟ اگر ایران کو جو ہے وہ قابل قبول ہو تو خطے میں بھی پاکستان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان ایک ضرورت بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے یہ خود سیلف اسیوم رول ہے، ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو حصے میں یہ بات آئی ہے وہ اس کی جو ہے ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اس کی کریڈیبلٹی ہے. اچھا ایمبیسڈر صاحب، رکھی ہے بینگ اے نیگوشیٹر. سر یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کل آج پریزیڈنٹ ٹرمپ پہنچے ہیں بیجنگ، اور کل چائنیز فارن منسٹر کا ایک بار پھر فون آیا، اور پھر یو ایس اے ایران پیس پروسیس پہ ان کی بات ہوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب سے. اور ایک بار پھر جو اس کا ریڈ آؤٹ ہے اس میں کہا گیا کہ انہوں نے بہت ہی انٹینسلی کہا کہ آپ میڈیشن جاری رکھیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوائیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے ایرانین فارن منسٹر وہاں تھے، اور ایک بار پھر چائنیز فارن منسٹر کا پاکستان کو انووک کرنا اور کہنا کہ آپ اس پہ کرتے رہیں. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں گے. آفیشلی کہا یہ گیا ہے، یو ایس کا ریڈ آؤٹ یہ ہے کہ وہاں پہ یو ایس جو ہے وہ سیک نہیں کر رہا چائنیز کوئی سپورٹ فار دی ایرانین، یہ جو پورا مسئلہ ان کا چل رہا ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بیجنگ میں اس حوالے سے، خاص طور پہ ایران یو ایس کانفلکٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے رول کے حوالے سے کوئی بات ہوگی؟ میرے خیال میں کامران صاحب 3 ایشوز ہیں. ایک ایران ہے، دوسرا امریکہ چائنا ٹریڈ ہے، اور تیسرا تائیوان ہے. یہ 3 میجر ایشوز ہیں جن پہ ہوگا ڈسکشن. اور اس وقت نمبر 1 بہرحال ایران ہے، کیونکہ اس کا تعلق باقی دنیا کے اقتصاد اور امن سے ہے. اور اس وقت جو اقتصادی لحاظ سے تقریباً تمام ممالک متاثر ہوئے ہیں، خود امریکہ بھی متاثر ہوا ہے. آپ ایران کو تو چھوڑ دیجئے. ایران کے کانٹیکس میں میرے خیال میں ان کو چائنا کا سننا پڑے گا، کیونکہ چائنا کا جو آئل سپلائی ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ متاثر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کا 80 to 85% آئل جو ہے وہ نکل جائے گا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ اہم بات ہوگی. اور پھر اس کو لنک کر دیں گے آپ اپنے ہارمز کے ساتھ، جو یقیناً ایران کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران یہ زیادہ دیر تک اس کو اپنے ہارمز کو روک نہیں سکتا. جی بہت بہت شکریہ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کالا دھن کس سیکٹر میں چھپا ہے، شاید آپ کے ذہن میں آئے گا اسمگلنگ، کرپشن یا بیرون ملک اکاؤنٹس. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر چھپی ہے. وہی ریل اسٹیٹ سیکٹر جہاں فائلز، پلاٹس، ہاؤسنگ سوسائٹیز، کمرشل پلازاز، یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا سرمایہ یہاں گھوم رہا ہے. لیکن ریاست کے ریکارڈ میں اس کی اصل قیمت کچھ اور لکھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج کراچی کے فیز 8 میں ایک اچھے کمرشل پلاٹ کی سرکاری قیمت 6 کروڑ روپے، مارکیٹ قیمت 40 سے 50 کروڑ روپے ہے. اسی طرح ایک ریزیڈنشل پلاٹ کی سرکاری قیمت 4 سے 5 کروڑ، جبکہ مارکیٹ پرائس 30 سے 40 کروڑ کے درمیان ہے، جو کہ اس کی اصلی پرائس ہے. کراچی کے سی فرنٹ پر ایک معروف پروجیکٹ میں ایک بڑے اپارٹمنٹ کی سرکاری قیمت 10 کروڑ، مارکیٹ پرائس 30 کروڑ ہے. یاد رہے کہ یہ مثال صرف کراچی کے کسی ایک علاقے کی نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کے کلیدی کمرشل اور ریزیڈنشل ایریاز کی ہے. دراصل پاکستان میں پراپرٹی صرف زمین نہیں رہی، یہ کالے دھن کی پارکنگ لاٹ ہے. یہاں لوگ فیکٹری لگانے کے بجائے پلاٹ خریدتے ہیں.
کاروبار بنانے کے بجائے فائلز پکڑتے ہیں، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ہر کوشش کو روند ڈالتے ہیں اور کیش اکانومی کو طاقتور سے طاقتور بناتے رہتے ہیں۔ پاکستان کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان میں 3 ٹیئر پراپرٹی پرائسنگ سسٹم ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے اکانومی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف ڈاکیومنٹڈ پاکستان ہے تو دوسری جانب وہ پاکستان جو کاغذوں پر چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایک ہی پراپرٹی کی 3 قیمتیں ہوتی ہیں: ڈی سی ریٹ، ایف بی آر ریٹ اور مارکیٹ ویلیو۔ پہلی ڈی سی ریٹ یعنی وہ قیمت جو صوبائی حکومتیں اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹری کے لیے مقرر کرتی ہیں۔ یہ سب سے پرانی اور عام طور پر سب سے کم ویلیویشن ہوتی ہے۔ دوسری آتی ہے ایف بی آر ریٹ، جو وفاقی حکومت نے 2016 میں اس لیے متعارف کروائی تھی تاکہ مارکیٹ ویلیو اور سرکاری قیمت کے درمیان فرق کم کیا جا سکے۔ اسی ویلیویشن پر کیپٹل گین ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس اور دیگر وفاقی ٹیکسز کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور اصل چیز، مارکیٹ ویلیو، یعنی وہ رقم جو حقیقت میں بائر اور سیلر کے درمیان طے ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا بلیک ہول شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر کی اصل مارکیٹ قیمت 10 کروڑ روپے ہے لیکن اس کی ایف بی آر ویلیویشن صرف 3 کروڑ روپے رکھی گئی ہے تو باقی 7 کروڑ روپے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کیش میں سیٹل ہوتے ہیں، وہ بینکنگ سسٹم سے باہر رہتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہتے ہیں۔ یہی ان ڈاکومنٹڈ لیکوڈیٹی پاکستان کی شیڈو اکانومی کو زندہ رکھتی ہے۔ یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر دہائیوں سے بلیک منی کے لیے سیف ہیون ہے۔ جو پیسہ انڈسٹری میں جانا چاہیے، ریئل اکانومی میں جانا چاہیے، جو کیپٹل ایکسپورٹس بڑھانے، نوکریاں پیدا کرنے اور پروڈکٹیوٹی امپروو کرنے میں استعمال ہونا چاہیے، وہ پلاٹس اور فائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اکانومی سلو ہو جاتی ہے، انڈسٹری کمزور ہو جاتی ہے، پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج پاکستان میں مڈل کلاس کے لیے گھر خریدنا خواب بنتا جا رہا ہے کیونکہ پراپرٹی کی پرائسز ڈیمانڈ اور سپلائی سے نہیں بڑھ رہی بلکہ ان ڈاکیومنٹڈ کیش انہیں مسلسل مہنگا کر رہا ہے۔ سوال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ آئی ایم ایف بھی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر سوال اٹھاتا ہے۔ مئی 2026 میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان میں مشکوک پراپرٹی لین دین کی رپورٹنگ تسلی بخش نہیں۔ آئی ایم ایف پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ پراپرٹی کے اصل مالکان کی معلومات واضح کی جائیں، کیش کے بڑے لین دین کو محدود کیا جائے اور پراپرٹی کو سیکٹر کو زیادہ ان ڈاکیومنٹ نہ ہونے دیا جائے بلکہ اس کو ڈاکیومنٹڈ بنایا جائے۔ دوسری جانب ایف بی آر پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے مگر کیش کا بازار گرم ہے۔ آج پاکستان میں 11.5 ٹریلین 11.5 کھرب روپے کی کرنسی ان سرکولیشن ہے، جبکہ پاکستان میں ایک ہی پراپرٹی کی 3 الگ قیمتیں موجود رہیں گی۔ جب تک ایسا رہے گا تب تک ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ختم نہیں ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود حکومت بھی کبھی کبھی مارکیٹ ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے ویلیویشنز کم کر دیتی ہے۔ حکومت بھی آتی ہے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو بڑھانے کے لیے نہیں، مگر اگر ڈاکیومنٹڈ اکانومی جان پکڑ رہی ہو تو اس کو کمزور کرنے کے لیے پراپرٹی کی ویلیویشنز کم کر دیتی ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد کے کئی سیکٹرز میں ایف بی آر ویلیویشنز میں سے 10 سے 35% تک کمی کی گئی تاکہ پراپرٹی مارکیٹ گرم ہو سکے، لیکن یہاں ایک بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف ریاست کہتی ہے کہ ڈاکیومنٹیشن بڑھاؤ اور دوسری جانب ویلیویشنز کم کر کے مارکیٹ کو گرم کرنا چاہتی ہے۔ آن مائی ریڈار میں آج میں یہ کیس سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا ریل اسٹیٹ سیکٹر صرف پراپرٹی مارکیٹ نہیں رہا، یہ ہماری اکانومی کی سٹرکچرل ناسور بن چکا ہے۔ جب تک پراپرٹی کی اصل قیمت اور سرکاری قیمت کے درمیان یہ دیوار موجود ہے تب تک ٹیکس لیکیجز بھی جاری رہیں گے، کالا دھن بھی گردش کرتا رہے گا اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہمیشہ کی طرح کمزور رہے گی۔ پاکستان کو صرف نئے ٹیکس نہیں، ایک آنیسٹ ویلیویشن سسٹم بھی چاہیے، کیونکہ اکانومی صرف پلاٹوں سے نہیں، پروڈکشن انڈسٹری، ٹرانسپیرنسی اور ٹرسٹ سے مضبوط ہوتی ہے۔ بہت اہم موضوع، اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے، بزنس افیئرز، کارپوریٹ افیئرز کے ماہر ہیں، اور خاص طور پر میں نے دعوت دی جناب حسن بخشی کو بھی، جو کہ چیئرمین ہے ایسوسی ایشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی۔ ہے نا بہت کرٹیکل ایشو ہماری ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی، ہماری کیش اکانومی کی، اور ریل اسٹیٹ سیکٹر، کیونکہ اس میں براہ راست گورنمنٹ کی انوالومنٹ، گورنمنٹ کی پیٹرنیج کے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا، کیونکہ پرائسز اور یہ ریٹس اور یہ سلیبس جو ہیں یہ گورنمنٹ، یہ ایف بی آر جو ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا، اگر ہم کہہ رہے ہیں ناسور، تو یہ کیا مناسب ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ ایک ایشو تو ہے اور اس کے لیے کافی کوشش کی گئی، مگر پھر وہ کوشش کچھ کامیاب ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2022-23 کو آپ
कहें जब मुल्क क्राइसिस में था तो वो 4-5 सेक्टर्स से जिसको रिफॉर्म के लिए हुकूमत ने एनर्जी, टैक्स, स्टेट ओन एंटरप्राइज और एक प्रॉपर्टी का था, जिसके लिए हुकूमत ने टैक्सेस लगाए, बाइंग पे, सेलिंग पे, फिर 7E लगाया। तो हुकूमत ने इंटरफेरेंस तो की है, मगर वो जब की है कि जब क्राइसिस आया है तो एक रेगुलर, जिसको हम कहते हैं ना रेगुलेटर, वो होता है कि वो हर वक्त एक्टिव रहे। तो वो जो एक्टिविटी है वो नज़र नहीं आती। और जिस तरह आपने इब्तिदाई में फरमाया कि जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी अरसे से एडजस्ट नहीं हुई हैं, कहीं कम हुई हैं, कहीं ज़्यादा हुई हैं, मगर अभी जिस तेज़ी से इकॉनमी रिकवर हो रही है और प्रॉपर्टी प्राइस रिकवर हो रही है, मेरे ख़्याल में अशद ज़रूरत है कि इसमें एक होलिस्टिकली इसको स्टडी करके रिफॉर्म्स किया जाए, जिसमें सबसे अहम रिफॉर्म ये होगा कि जो वैल्यूएशन है उसको क्वार्टरली, 6 मंथली किया जाए, ना कि एज एंड व्हेन नीडेड। अब बख्श साहब, असल बात यह है कि इसका सबसे बड़ा जो निशाना है या इसका जो सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। और ये पूरा वो सेक्टर है जो पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक बहुत क्रिटिकल एक पिलर है जिस पे वो खड़ी रहती है। और वो पूरा सेक्टर जिसमें इस लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, जो वो अनडॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें इस लेवल की कैश की इंक्लूजन हो, जिसमें इस लेवल की, और ज़ाहिर है कि सिस्टम ने अलाउ किया है। ये आपके या आपके मेंबर्स खुद तो नहीं इसको जन्म दे सकते, ये तो इजाज़त जो है वो तो सिस्टम ने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ये स्लैब्स ऐसे रखेंगे जिसके ये काम ही जो है वो पूरा। और फिर इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ से जितनी इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के अंदर जो है वो आधी से ज़्यादा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, कम अज़ कम आधी से ज़्यादा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा 70%, 80% हो। तो कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल इस सेक्टर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। जो आपने बात की वो बिल्कुल हकीकत है, बट हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये क्यों हो रहा है? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो 4% प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र पे कॉस्ट आती है। पाकिस्तान में तकरीबन ये कॉस्ट 12 से 13% है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए ये है 30 से 32% ऑफ दी ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ दी ट्रांजैक्शन। तो मुझे बताइए, जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी किस तरह होगा काम? हमें अगर रैशनल सोचना है तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, टैक्सेस ऑन ट्रांसफ़र नीचे लेके आने हैं और उसको 2% पे या 4% पे, जिस तरह दुनिया के रीजनली कम्पिटिटिव है उसमें लेके आना है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी मेरी 40 साल पुरानी ख़रीदी हुई है। FBR कानूनी मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं हर साल उसकी नई वैल्यू एडजस्ट करके ख़ुद लिखते रहूं। तो अगर वो मेरे पास 1 लाख रुपए की आई है तो 40 साल बाद भी मेरी किताब में वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मैं FBR से कई बार कह चुका हूँ कि मुझे अलाउ करें ना, मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, अगर वो 5 साल बाद हर साल मुझे अपनी रिवैल्यूएशन, तो मैं ऑटोमेटिक वहाँ आ जाऊँगा, वहाँ पर आ जाऊँगा और मुझे आने दें। पर वो आई डोंट नो उनके पीछे क्या मनती कि वो दे डू नॉट अलाउ। तीसरी चीज़ जो मैं बोलने चाहूँगा, देखें हमारे मुल्क में ये जो 40-50 साल की कमज़ोरी है ना, जिसको आपने पॉइंट आउट किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, इसकी वजह से लोगों के पास बुक्स में कैश नहीं है। ये कोई ड्रग्स का पैसा नहीं है, ये कोई स्मगलिंग का पैसा नहीं है, ये मुमकिन है कहीं कुछ करप्शन का पैसा भी होगा। बट हावेवर ये जो मैंने आपको कहा कि एक आप शहीद मिलत पे मकान देख लें, आपके वालिद साहब ने लिया है वो ₹1 लाख का या 50,000 रुपये का, आज वो हो गया 1 अरब रुपए का। तो वो कोई बैंक का पैसा तो नहीं ना, 50 साल की होल्डिंग है, उसको कोई स्पेस ही नहीं है कि वो सही डिक्लेयर कर दे। अच्छा, फिर जो ख़रीद, अब बुक्स नहीं बनाई हमने, लोगों की वेल्थ क्रिएशन को हमेशा दबाया, वेल्थ टैक्स लगा के दबाया कि नई वेल्थ डिक्लेयर करो। ये तो पिछले 2-4 साल में 5 साल में लोगों ने अपनी वेल्थ डिक्लेयर करना शुरू की। तो एक कानून लेके आए थे 236W के, आप इंसेंटिवाइज़ करें लोगों को कि जो FBR की वैल्यू या जो DC वैल्यू से ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं, आप 2% टैक्स दो और डिक्लेयर कर दो, ताकि लोग खुद डिक्लेयर करें ना पैसे। बहुत इम्पॉर्टेंट जेन्युइन बात है ना सुहेल भाई, बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गुंजाइश नहीं निज़ाम के अंदर कि आप रीवैल्यू कर सकें अपने आप। नहीं, देखिए मैंने ये कहा ना कि इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि 2022-23 में एक परसेप्शन था कि इकॉनमी इसलिए डूब रही है कि पैसा प्रॉपर्टी में है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए और फिर 7E लगा दिया गया। तो मेरे ख्याल में इसको होलिस्टिकली देखना है। मैं कहता हूँ ये प्रॉब्लम कामरान भाई ये सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, ये हमारी पूरी इकॉनमी का है। अब मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया सब में देखा, कहीं भी इतनी करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है।
اس کا مجھے لگتا ہے 2-3 اور ریزن بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ پراپرٹی اس لیے خریدتے ہیں کہ اس میں کیش چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیش وہ چاہے تو بینک میں بھی رکھ سکتا ہے اور بینک اس کو ریٹرن بھی دیتا ہے، اور پچھلے 2 سال پہلے 22% ریٹرن دیتا تھا۔ تو جو اکانومک تھیوری ہے نا کہ اگر آپ کو CIC کم کرنی ہے، کرنسی ان سرکولیشن، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، تو سرکار نے 22% جب انٹرسٹ ریٹ کیا تو بھی وہ 25% تھی اور آج یہ 27% ہے۔ میرے خیال میں اس میں 3 جو ایسے فیکٹر ہیں جو بہت سیریس ہیں۔ ایک ہے ہمارا ریلیجس فیکٹر، آج بھی بڑے سے بڑا تاجر، امیر ترین تاجر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بینک میں پیسہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسلامک بینکس بہت پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں رکھتا ہے۔ دوسرا جو ہے، میں بتاؤں معذرت کے تحت، فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے۔ ایک ملک جہاں پہ انفلیشن اتنا زیادہ ہے، 12% انٹرسٹ ریٹ ہیں، آج ٹی بل 12% ہے، 22% بھی گیا تھا، اس میں بھی جو بڑے بڑے دکاندار، بزنس مین، وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ 50 کروڑ آ جائیں گے، گھر کی بات ہے، اگلے مہینے دے دیجیے گا۔ مطلب لوگ پیسے جلدی دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آرام سے آ جائیں گے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس 50 کروڑ کی ایک مہینے کی جو کاسٹ ہے اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھی اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میرے خیال میں تیسرا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم ہم کنزمپشن اورینٹڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کامران بھائی، پاکستان میں سیونگ نہیں ہے، مطلب امریکہ جیسے امیر ملک سے زیادہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، مطلب آن اے پر کیپٹا بیسز، یعنی کنزمپشن ٹو GDP امریکہ سے زیادہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے لاہور میں اور پنجاب میں کیا حال ہے، سارے آپ کو بوتیک، سارے آپ کو مہنگے گاڑیاں وہیں ملیں گی۔ تو جب ایک بندہ ہے جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے کا خرچہ کروں گا کھانے پینے پہ اور ٹریولنگ پہ، تو وہ پھر پیسہ رکھتا ہی نہیں نا بینک میں، یا تو وہ اپنے پاس کیش رکھتا ہے، ہو جاتا ہے، اگر اس نے بینک میں رکھ بھی لیا تو وہ میرا یہ مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بینک میں نہ رکھیں، آپ اپنے گھر میں رکھیں، آپ اپنے سر پہ رکھیں، کہیں رکھیں، مگر میں ایز اے اسٹیٹ اس کو یہ موقع تو نہیں دوں کہ آپ اس کی ایک پراپرٹی لے لیں جا کے اور اس میں آپ کے پیسے سمٹ جائیں گے۔ آپ لے جائیے وہاں پہ 50 کروڑ، آپ 8 کروڑ اپنے آفیشیل دکھا دیں اور وہ آپ 50 کروڑ، آج آپ جائیے یہ سب کچھ شہید بلّہ چلے جائیں یا کچھ چلے جائیں۔ تو حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا پھر، آپ نے بہت مناسب بات کی تھی کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کم از کم کنٹرول کریں، اس کو لمٹ کریں، لیکن یہ کہ اور فردر کیا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایز این بزنس مین میں چاہتا ہی نہیں کیش ٹرانزیکشن کروں آنیسٹلی، انٹل انلیس میرے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ ہے۔ مجھے تو آپ راستہ دکھا دیں، اسٹیٹ راستہ دکھا دیں کہ بھئی جتنے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اتنی رپورٹ کرو، آپ سے یہ آپ فلفل کر دو۔ مجھے بتائیے کسی کو، کامران بھائی آپ سوچے، شوق ہے کہ وہ گاڑیوں میں بھر کے پیسے لے جائے؟ ڈو وی وانٹ دیٹ؟ نہیں، ہم لوگ کوئی کرمنلز تھوڑی ہیں، ہمیں تو سسٹم چاہیے۔ ہم سسٹم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر DC ویلیو 10 کروڑ کی ہے اور میری ٹرانزیکشن 40 کروڑ روپے کی ہو رہی ہے، مجھے 30 کروڑ روپے پہ 1-2% ٹیکس لے لو، مجھے ایک بار الاؤ تو کرو میرے کام کرنے کا۔ یہ پیسہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم میں آنے دیں۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکتا، یہ خریدے گا تو 40% دے گا، ایک بار خرید لینے دیں، اس کو نوٹس بھیج دیں کہ بھائی مبارک آپ نے پراپرٹی کی ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، آپ NTN شو کریں، نہیں تو 15 دن میں NTN نہیں، ورنہ آٹومیٹکلی ہم دے دیتے ہیں۔ تھوڑی سی یہ بھی تو اپنا کام کریں نا۔ یہ تو لوگوں کو ہائی وے پہ چڑھنے نہیں دیتے، بولتے کچے کے راستے سے نکل جاؤ۔ یہ کچے کے راستے کے ہم سب عادی ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائی وے پہ جانے دیں، ٹول ٹیکس جو لگتا ہے وہ لے لیں، اور ٹول ٹیکس بھی اتنا لیں جتنا دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ سر بینیفٹس بتائیں نا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے جو کہ کیش میں جا رہا ہے، کیش میں رپورٹ ہی نہیں ہو رہا، اگر یہ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے، اگر یہ مین سٹریم میں آ جاتا ہے، تو اس سے اکانومی کو کیا فائدہ؟ یہ سارے جو ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اگر وہ پراپر ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے تو۔ دیکھیں کامران بھائی، آپ نے بتایا 11.5 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ کرنسی ہے، اور باقی تقریباً 32,000 ارب بینک میں ہے، اور یہ ٹوٹل ملا کے جو منی سپلائی جس کو کہتے ہیں وہ کوئی 44 ارب 44,000 بلین ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہم دیکھ لیں تو وہاں کا جو کرنسی ہمارا 26% بنتا ہے، مطلب 100 روپے میں سے 74 روپے ہم بینک میں رکھتے ہیں اور 26 روپے ہم جیب میں رکھتے ہیں۔ تو اس 26 روپے میں جیب میں رکھنے کے لیے بہت سارے ریزن ہیں نا، مجھے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے کرپٹو میں بھی جانا ہے، مجھے گولڈ بھی لینا ہے، مجھے چیزیں ٹریولنگ بھی کرنی ہے، اور مجھے پراپرٹی بھی لینی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ازیوم کرنا کہ سارا پراپرٹی میں جا رہا ہے غلط ہے، یہ ازیوم کرنا کہ کرنسی ان سرکولیشن آ رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہ آدھا ہو سکتا ہے، مطلب 6,000 ارب روپیہ
یہ اگر ہم انڈیا بنگلہ دیش کو ایوریج لیں تو وہ آ سکتا ہے. تو آج بینکس جو ہیں انہوں نے 8,000 10,000 ارب روپے لینڈ کیا ہوا ہے. مطلب بینکوں کا لینڈنگ پاور دگنا ہو جائے گا. جب دگنا ہو جائے گا تو پھر اس سے ٹیکسٹائل مل ہے, سیمنٹ فیکٹریز ہیں اور ساری چیزیں ان کو پھر میسو فائدہ ہے نا اکانومی کو. بالکل یہ, اور اس میں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ صرف پراپرٹی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ہولسٹکلی ایک مسئلہ ہے. آج کی تاریخ میں کامران بھائی لٹریسی کا یہ عالم ہے کہ آپ بینک میں جائیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا کھلتا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ. تو میرے خیال میں سرکار کو تھوڑا سا اوور آل ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے, جس میں پراپرٹی تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور بھی ایریاز ہیں جس سے اس کا سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ کو ہی ہے ڈائریکٹلی, کیونکہ سب سے بڑا آج بینکوں سے بورور بھی حکومت پاکستان ہے. کیا پوزیشن ہے اوور آل ٹریڈ کی, ریل اسٹیٹ کی حسن بھائی, کہ آج کل پھر ایک بار الحمدللہ پاکستان کے حالات اوور آل پچھلے 1-2 سال کے اندر بہتر ہے. لیکویڈیٹی جو ہے وہ ہمیں بازار میں گھومتی نظر آ رہی ہے. بیرون ملک کے حالات ایسے خراب ہوئے ہیں, پاکستانی پیسے بھی واپس لا رہے ہیں, یہ تمام صورتحال آ رہی ہے. پہلا اسٹیشن یہ آتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ ریل اسٹیٹ کے پاس جائیں. پھر بہت ساری, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ پیسے باہر سے بھی لا رہا ہے تو اس کو وہ ڈکلیئر کر دے, جس طریقے سے بھی کر لے. تو مگر پھر بھی ریل اسٹیٹ میں اس طرح کی ہم نے کچھ علاقوں میں ڈیفینیٹلی, کئی علاقوں میں بہت زیادہ ہے جہاں پہ یہ 10 کا 50 کو مل رہا ہے اور یہ ساری چیز ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کی ہم انرجی نہیں دیکھ رہے, اس طرح کی وائبرنسی نہیں دیکھ رہے جو اس لیکوڈیٹی کا تقاضا ہے. دیکھیے 2 سال 3 سال میں نا کامران بھائی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس انڈسٹری کو اوور ٹیکسڈ اینڈ اوور ڈاکیومنٹڈ کر دیا تھا. 7E 100D 7F 236C 236K 236K3 آپ اتنے ہر سال ٹیکس انٹروڈیوس کیے کہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. اب پچھلے سال سے تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا شروع کیا. دیکھیں 7E ختم ہو گیا, FED ختم کر دیا, FED بھی لگا دیا تھا, FED ختم کر دیا, 236K کے ریٹ کم کر دی اور دیگر, اور اب بجٹ میں کرنا جا رہے ہیں. دیکھیں جب تک آپ پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں بنائیں گے, ریجنلی کمپٹیٹیو نہیں بنائیں گے اور سٹیک ہولڈرز کو ملا کے نہیں بنائیں گے, وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ سر اب جو انویسٹمنٹ ہے نا, اٹ از ناٹ ان کروڑز, اٹ از ان بلینز. ایک پلاٹ بھی آپ لیتے ہیں تو 2-4 بلین روپے کا ہے. تو پالیسی تو پتہ ہو کہ کیا ہم اگلے 10 سال کس طرح چلنا ہے. ہم نے پیسے عمران خان کے دور میں پبلک نے لگا دیے کنسٹرکشن میں, ریئل اسٹیٹ میں آدھے پروجیکٹ رک گئے کیونکہ گورنمنٹ گئی, ساری پالیسی ان کی ٹاپ پرائیورٹی تھی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن, نئی حکومت کی اس وقت پرائیورٹی نہیں تھی, آدھے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. تو لوگ پیپل لرن تھرو اس اپنی اس سے. ایک اور بھی اکانومی کا ہمارا ایشو ہے نا, اس سے وہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ رہی ہے ریل اسٹیٹ میں, بلڈنگز میں, یہ تمام چیزوں میں, دیٹ آلسو رن انٹو several hundred billion, میں بی ڈزنز آف بلینز آف ڈالرز جو اسٹک ہے, بالکل پھنسا ہوا ہے پاکستانیوں کا پیسہ. نہیں یہ تو سب سے بڑا پاکستان میں جو ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے انویسٹر کا, اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا پیسہ پاکستان میں, اسٹاک مارکیٹ تو کچھ نہیں ہے. آج سے 5 سال 8 سال پہلے جو کراچی کا بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ آیا تھا, اس کی ویلیو ہم اندازہ لگا رہے تھے اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ تھی صرف ایک پروجیکٹ کی. تو اگر آپ سروے کریں 100 لوگوں کی انویسٹمنٹ کا, تو میجورٹی کی انویسٹمنٹ ہے ہی ریئل اسٹیٹ میں. تو جب ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو ایک کہتے ہیں نا خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اسٹاک مارکیٹ بینک تو بہت کم ہے. تو میرے خیال میں ان کی بات بالکل صحیح ہے, ہمیں ایڈہاکزم نہیں کرنا چاہیے. 3-4 سال پہلے جو الٹے سیدھے ہم نے اقدامات کیے پھر بھول گئے. ایک کنسسٹنٹلی اس میں ریویوز ہونے چاہیے, جس میں جو ری ویلیویشن ہے وہ بھی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, ٹیکسیشن ہے, پالیسیز ہے, اس کو بھی ری وزٹ ہر سال کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ایک پالیسی ضرور ہونی چاہیے, جو گین ٹیکس ہے جو انہوں نے کہا وہ بھی بڑا فریکوینٹلی چینج ہوتا رہتا ہے, وہ بھی کم از کم 5 سال 10 سال کے لیے اس کو کنسسٹنٹ رکھنا چاہیے. کوئی امید ہے اب, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں کوئی حکومت کی جیب سے تو کچھ نہیں خرچ ہونا ہے, تو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہم نے جن موضوعات پہ بات کی ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ میں ری تھنکنگ ہو رہی ہو؟ جی, پرائم منسٹر نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ وی ہیو آلریڈی میڈ آ پلانس, اور اب ہم اس کو IMF کے تھرو کر رہے ہیں اور ہم کریں گے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. میں کامران خان صاحب یہ بھی ایڈ کروں, جیسے آپ نے کہا نا کہیں پر 10 کروڑ روپے کی ویلیویشن ہے آفیشیل اور پلاٹ 50 کروڑ روپے کا, کہیں پر یہ بھی ہے کہ 25 کروڑ کی ویلیویشن ہے اور پلاٹ 15 کروڑ روپے کا. اسکیم 33 کے بہت سارے مضافاتی علاقے ہیں اور دوسری جگہ بھی ہے. سو مطلب یہ جب تک اس کا مطلب یہ کہ نہ اس دیوار کے اس طرف ایک پروڈنٹ
मैनेजमेंट है, नट दीवार के उस तरफ ऐसे forward ही है। ये तो और साबित कर रही है कि ये क्योस है, क्योस है, एडहॉकिज्म है। मतलब 25 की चीज को जो है वो आपने 5 किया हुआ है और कहीं 5 की चीज को 20 किया हुआ है। जी जी जी। तो इसके लिए जो हमारी दुनिया में कैसे होता है सर, कोई फिक्स वो नहीं है, मिनिमम रेट्स नहीं है। दुनिया में कौमें सच बोलने की आदी हैं, सच डिक्लेरेशन की आदी हैं। वहाँ की जो FBI या रेवेन्यू अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करने की है। यहाँ तो जो डिक्लेयर करता है उसको बुला लेते हैं, चलो भाई लाइन हाजिर हो जाओ। तो देखिए ये हमें माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सिर्फ कारोबारी लोग चोर हैं जी जी, ये जो दफ्तर के उस तरफ बैठे हैं टेबल के, ये भी ट्रीट यूं ही करते हैं लोगों को कि जो डिक्लेयर करता है उसी को बुलाते हैं और जो डिक्लेयर नहीं करे उसको कोई पूछता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।